بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا آج کا سبق یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، فصل فی الآثار وغیرہ۔ یہ فصل ہے آثار اور اس کے علاوہ اور چیزوں کے بیان میں۔ یہ آثار سؤر کی جمع ہے۔ سؤر کہتے ہیں باقی ماندہ بھی کہتے ہیں اس کو، پس خوردہ بھی کہتے ہیں، اور آسان الفاظ میں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کھانے کے بعد بچا ہوا جو ہوتا ہے، یا پینے کے بعد جو بچا ہوا ہے، یعنی بچا ہوا کھانا یا بچا ہوا پانی، اس کو سؤر کہتے ہیں عربی میں۔ اور اسی سؤر کی جمع ہے آثار۔ تو وہ بچا ہوا پانی یا بچا ہوا کھانا، اس کے بارے میں تو یہ ہمارا کھانے کی تو بات تقریباً نہیں ہوگی، بچے ہوئے پانی کے بارے میں ہوگی۔ یہ جو پانی کسی نے پیا، مطلب اس انسان نے پیا، کسی انسان کے علاوہ کسی درندے نے پیا، کسی پرندے وغیرہ نے پی لیا، تو اس پانی کا حکم کیا ہے؟ کیونکہ پانی کے ابواب چل رہے ہیں ہمارے کہ کون سا پانی پاک ہے، کون سا ناپاک ہے، کس سے وضو کر سکتے ہیں، کس سے نہیں کر سکتے، کس پانی سے کسی چیز کو صاف کیا جا سکتا ہے، کس سے صاف نہیں کیا جا سکتا۔ تو چونکہ اس پر اس کسی بھی چیز کے بچے ہوئے پانی کا بھی اثر پڑتا ہے، تو اس لیے اس کے بارے میں بھی جو احکامات ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو نیچے یہ محشی نے اس بات کو ذرا آسان کر کے لکھا ہے۔ یہ بات اگر سامنے ہوگی تو انشاءاللہ یہ پوری فصل ہماری ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ آپ ذرا اس پر نظر کریں۔ الآثار وہی اربعۃ عندنا، یعنی ہمارے نزدیک، یعنی احناف کے نزدیک، یہ جو بچا ہوا پانی ہے یہ چار طرح کا ہوتا ہے۔ طاہر، پہلا پاک، دوسرا یہ آگے دیکھیں، دوسرا مکروہ، اور تیسرا نجس، اور چوتھا مشکوک فی۔ یعنی ایک وہ ہے جو بالکل پاک ہے، ایک وہ ہے جو مکروہ ہے، تیسرا وہ ہے جو ناپاک ہے، اور چوتھا وہ ہے کہ جو مشکوک ہے۔ اب طاہر کس کا ہے، یعنی بالکل پاک کس کا بچا ہوا پانی ہے، یعنی پی کر بچا ہوا پانی، وہ کسور الآدمی وما یؤکل لحمہ، جیسے کہ کسی انسان کا، کسی آدمی کا بچا ہوا پانی، اسی طرح وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، یعنی حلال جانور جو ہیں ان کا جو بچا ہوا پانی ہے یہ کیا ہے، بالکل پاک ہے۔ اور مکروہ جیسے کہ بلی کا جھوٹا، اور نجس جیسے کہ خنزیر اور دیگر جو درندے ہیں ان کا جھوٹا، اور جس میں شک ہے جیسے کہ بغل، خچر اور گدھے کا جھوٹا۔ اور اس کو جھوٹا بھی کہتے ہیں، لیکن وہ تعبیر ذرا شاید مناسب نہیں ہوگی، کیونکہ جھوٹا، مسلمان تو جھوٹا نہیں ہوتا۔ تو عام طور پر کتابوں میں اس کے لیے جھوٹے ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کی جگہ اگر ہم یہ لفظ استعمال کریں بچا ہوا پانی، اور اصطلاحی لفظ اس کے لیے وہی پس خوردہ بھی کہہ سکتے ہیں، باقی ماندہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور آسان الفاظ میں بچا ہوا پانی، یعنی کسی نے پی لیا، اس کے پینے سے جو بچ گیا وہ بچا ہوا پانی، اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں سؤر، اور اسی سؤر کی جمع ہے آثار۔ تو بہرحال آثار یہاں سے اب مصنف رحمہ اللہ اس کے بارے میں مسائل بیان کر رہے ہیں۔ تو اس وقت کو پڑھنے سے پہلے ذرا ایک بات ذہن میں آ گئی، وہ بھی اگر واضح ہو جائے تو اچھا ہوگا۔ ایک حدیث اس طرح مشہور ہے کہ مسلمان کے بچے ہوئے پانی میں شفا ہے۔ تو اس طرح کی کوئی حدیث صحیح حدیث نہیں ہے، یہ مطلب من گھڑت ہے، یعنی لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے، اس کو حدیث کے نام سے مشہور کر، جس کو اصطلاح میں موضوع حدیث کہتے ہیں۔ تو ایک موضوع حدیث ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ ہاں وہ مسئلہ الگ ہے کہ بچا ہوا پانی اگر کسی بڑے آدمی نے، بزرگ آدمی نے، نیک آدمی نے پیا ہے، اور اس کا جو پانی بچا ہوا ہے تو اس کو ہم متبرک، برکت والا سمجھتے ہیں، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن مسلمان کے بچے ہوئے پانی میں شفا ہے، اور یہ بات بطور حدیث کے بیان کرنا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے۔ تو بہرحال یہ اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ تو پہلی بات ہے وَعَرَقُ كُلِّ شَيْءٍ مُعْتَبَرٌ بِسُؤْرِهِ۔ وَعَرَقُ كُلِّ شَيْءٍ یعنی پسینہ، کل شیء ہر چیز کا، معتبر بسؤرہ اس کا اعتبار کیا گیا ہے، اس کا قیاس کیا گیا ہے، بسؤرہ اس کے بچے ہوئے پانی پر۔ یعنی یہ گویا مصنف رحمہ اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا اس پورے باب کے لیے۔
یہ قاعدہ ہو گیا، یہ ایک اصل ایک ضابطہ ہے، اس ضابطے کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو یہ بچے ہوئے پانی کا بھی مسئلہ سمجھ میں آئے گا، اور اسی طرح پسینے کا مسئلہ بھی سامنے آ جائے گا۔ تو گویا مصنف نے ساتھ ساتھ پسینے کی بات بھی کر دی۔ پسینہ یعنی جو جلد کے مسامات سے خارج ہونے والا پانی ہوتا ہے اسے پسینہ کہتے ہیں۔ تو وعرق کل شیء، ہر چیز کا پسینہ، معتبرن، اس کا قیاس کیا گیا ہے، بسؤرہ، اس کے بچے ہوئے پانی پر۔ عام الفاظ میں جو لکھا ہوتا ہے مطلب اس کے جھوٹے پر اس کو قیاس کیا گیا ہے۔ تو مطلب جو حکم اس بچے ہوئے پانی کا ہے وہی حکم اس کے پسینے کا ہوگا۔ تو مطلب جن چیزوں کا بچا ہوا پانی پاک ہے ان کا پسینہ بھی پاک ہے، جن کا بچا ہوا پانی ناپاک ہے ان کا پسینہ بھی ناپاک ہے۔ تو اس طرح اس کا مطلب یہ ہو جائے گا۔ اب آگے مصنف رحمہ اللہ نے اس پر دلیل پیش کی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے، یعنی یہ جو عرق ہے، پسینہ، اس کا قیاس کیا گیا ہے کس پر؟ اس پر سور پر، بچے ہوئے پانی پر، یا یہ جو بچا ہوا پانی ہے اس کا حکم اس طرح کیوں ہے؟ تو آگے اس پر دلیل، لأنہما، کیونکہ یہ دونوں، ابھی پیچھے مصنف رحمہ اللہ نے تذکرہ ایک چیز کا کیا ہے لیکن آگے ضمیر تثنیہ کی لے کر آ گئے، لأنہما، پیچھے تذکرہ تو صرف عرب کا ہو گیا، پسینے کا، اب لأنہما، ہما میں ضمیر تثنیہ کی، تو تثنیہ سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ آگے جو دوسری جو تثنیہ میں ہم ساتھ سور کو تو نہیں لے سکتے، یہ کوئی سور یا تولدان والی بات وہ اس کے مخالف ہو جائے گی پھر۔ تو لأنہما میں یہ ہما جو ضمیر تثنیہ کی، دیکھیں نیچے محشی نے اس پر کلام کیا یہاں پر تھوڑا سا، لأنہما ای العرق، عرق واللعاب، یعنی ہما ضمیر کا مرجع عرق اور لعاب ہے، یعنی عرق پسینہ، لعاب تھوک۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ تھوک کا تو پیچھے تذکرہ ہی نہیں ہوا ہے، جب تھوک کا پیچھے تذکرہ نہیں ہے تو ہما ضمیر، یہ ضمیر اس کی طرف راجع کیسے کر دی؟ تو اس کو آگے واضح کر دیا کہ المذکور فی ضمن السؤر، کہ یہ جو بچا ہوا پانی ہے اس کے ضمن میں اس کا بھی تذکرہ ہو گیا۔ ضمن میں کیسے ہو گیا؟ مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے سؤر کی بات کر لی، بچا ہوا پانی، تو لازمی بات ہے کہ جو بھی چیز انسان ہے یا جو جانور ہے وہ بھی جب پانی پیتا ہے تو لازماً پانی کے ساتھ اس کے جو لعاب ہے، اس کا جو تھوک ہے، اس کے ذرات کچھ نہ کچھ لگ جاتے ہیں، تو لہٰذا اس کے ضمن میں اس کا تذکرہ بھی ہو گیا۔ تو بہرحال لأنہما، یہ دونوں پاک کیوں ہیں؟ مطلب یہ عرق پسینہ اور اسی طرح یہ تھوک، یہ دونوں پاک کیوں ہیں؟ اس کی پاکی کی وجہ یہ ہے لأنہما یتولدان من لحمہ، کیونکہ اس کا نہیں، دلیل اس پر ہے کہ کسی بھی چیز کے پسینے کا قیاس کیا گیا اس کے جھوٹے پر، ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ لأنہما، یہ دونوں چیزیں پسینہ اور یہ تھوک، یتولدان من لحمہ، یہ اس کے گوشت سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی کسی بھی انسان، کسی بھی جانور کا جو تھوک ہے یا اس کے جسم سے نکلنے والا جو پسینہ ہے وہ اس کے گوشت سے نکلتا ہے۔ تو فأخذ أحدهما حکم صاحبہ، تو ہر ایک ان میں سے ایک اپنے ساتھ والے کا حکم لے لے گا، مطلب تھوک وہ گوشت سے پیدا شدہ ہے تو تھوک گوشت کا حکم لے لے گا، جسم سے نکلنے والا پسینہ وہ گوشت سے پیدا شدہ ہے تو وہ بھی گوشت کا حکم لے لے گا۔ تو یہ تو اس اصول پر مصنف رحمہ اللہ نے ایک دلیل پیش کر دی، عقلی دلیل پیش کر دی۔ اب آگے باقاعدہ تفصیل سے مطلب انسان اور باقی جو چیزیں ہیں ان کے بچے ہوئے پانی اور اس طرح اس کا حکم اس کو بیان کر رہے ہیں۔ قال، تو مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وسؤر الآدمی، انسان کا بچا ہوا پانی، وما یؤکل لحمہ، اور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا بچا ہوا پانی، یعنی انسان اور وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا جو بچا ہوا پانی ہے، ان کا جو پس خوردہ ہے، ان کا جو باقی ماندہ ہے، یہ کیا ہے؟ طاہر، یہ پاک ہے۔ یہ مصنف نے ایک عام حکم بیان کر دیا کہ ہر انسان، اس میں کوئی قید نہیں لگائی، مطلب مسلمان کی، کافر کی، اور اسی طرح باقی جو انسان پر حالات آتے ہیں پاکی ناپاکی کے حالات، اس کی بھی کوئی قید نہیں لگی، مطلق بات کی کہ آدمی یعنی انسان، تو انسان کا جھوٹا بھی پاک، اور اسی طرح جو جن کا گوشت کھایا جاتا ہے جانور، ان کا بھی جو باقی ماندہ پانی ہے جس کو جھوٹا کہتے ہیں وہ بھی پاک ہے۔ آگے اس پر مصنف رحمہ اللہ نے دلیل پیش کی، عقلی دلیل پیش کی ہے، لأن المختلط به، کیونکہ اس کے ساتھ ملنے والا، لأن المختلط، کیونکہ جو ملی ہوئی ہے اس کے ساتھ،
بیہی ہی ضمیر کا مرجع پیچھے جو سور گزرا ہے وہ ہے لأن المختلط بیہی، کیونکہ اس باقی ماندہ پانی کے ساتھ جو ملی ہوئی چیز ہے اللعاب، وہ لعاب تھوک ہے، جو تھوک ہے تو اوپر پیچھے ہم نے پڑھ لیا کہ وہ بھی گوشت سے پیدا شدہ ہے تو وہ پاک ہے، تو لہذا وہ پاک ہو جائے گا، وہی پاک رہے گا۔ وقد تولد من لحم، اور یہ لعاب یہ پیدا شدہ ہے کس سے؟ گوشت سے، تو من لحم طاہر، یہ پیدا ہوا ہے پاک گوشت سے، جب پاک گوشت سے پیدا ہوا ہے تو فیکون طاہرا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ بھی کیا ہے؟ بالکل پاک ہے۔ تو ویدخل فی هذا الجواب، کہتے ہیں مصنف رحمہ اللہ کہ اس جواب میں، کس جواب میں؟ یعنی اشارہ کس کی طرف ہے؟ جو مسئلہ مذکورہ کا جواب ہے، یعنی مسئلہ مذکورہ کا جو جواب یہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کا بچا ہوا پانی پاک ہے۔ جب مطلقاً آدمی کا تذکرہ کر دیا تو اس کے اندر شامل ہو گئی یہ بات، کون سی بات؟ فی هذا الجواب، اس جواب میں شامل ہو گیا الجنوب والحائض والکافر، اس کے اندر جنابت والا مرد جو آدمی حالت جنابت میں ہوتا ہے، جو اس حالت میں ہوتا ہے کہ اس پر غسل فرض ہے، اور حائضہ عورت جو اپنے ایام مخصوصہ سے گزر رہی ہے، اور اسی طرح کافر جو غیر مسلم ہے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اور ترکیبی اعتبار سے يدخل فعل ہے، یہ الجنوب والحائض والکافر، یہ معطوف علیہ، الجنوب معطوف علیہ ہو گیا، یہ معطوف اول ہو گیا، یہ معطوف ثانی ہو گئے، یہ تینوں مل کر یہ اس کے لیے فاعل بن رہے ہیں، اور فاعل مرفوعات میں ہوتا ہے، لہذا اس کو الجنوب والحائض والکافر ان کو مرفوع پڑیں گے۔ تو بہرحال تو يدخل فی هذا الجواب ہے، تو اس جواب میں، یعنی مصنف نے جو اوپر مسئلہ بتا دیا، مطلب بتایا کہ وہ سکر الآدمی ہے، تو اس کے اندر وہ جنبی مرد بھی داخل ہو گیا، حائضہ عورت بھی داخل ہو گئی، اور کافر بھی اس کے اندر داخل ہو گیا، کہ ان سب کا جو بچا ہوا پانی ہے وہ بالکل پاک ہے۔ یعنی یہ جو آدمی حالت جنابت میں ہے تو اس کی وہ جنابت کا اثر اس کے بچے ہوئے پانی پر نہیں پڑے گا، جو عورت خاص ایام سے گزر رہی ہے تو اس کی اس ایام کی جو ناپاکی ہے وہ حقیقی نہیں، وہ تو حکمی ہے، تو اس کا اثر پانی پر نہیں پڑے گا۔ اس طرح جو کافر ہے حکمن وہ بھی اگرچہ ناپاک ہے، لیکن اس کی اس حکمی ناپاکی کا اثر اس پر بالکل نہیں پڑے گا۔ تو یہ ایک صورت بتا دی جو پاک ہے۔ آگے اگلا دوسرا مسئلہ، وسؤر الکلب نجس، کہ کتا، اس کا بچا ہوا پانی، کتے نے ایک پانی میں منہ ڈال دیا اور اس کے بعد جو پانی بچ گیا اس برتن کے اندر تو وہ بچا ہوا پانی نجس، وہ ناپاک ہے، یعنی کتے کا بچا ہوا پانی بالکل ناپاک ہے۔ تو آگے پھر مصنف رحمہ اللہ نے اس پر کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی جوڑ دیا کہ اس کا بچا ہوا پانی ناپاک بھی ہے، اور ساتھ ایک اور مسئلہ یہ جوڑا کہ وَيُغْسَلُ الْإِنَاءُ، یغسل فعل مجہول ہے تو الاناء اس کے لیے نائب فاعل بن جائے گا، اس کو مرفوع پڑھ لیں گے، وَيُغْسَلُ الْإِنَاءُ، اور دھویا جائے گا برتن، من ولوغہ، ولوغ مصدر ہے، من ولوغہ، ہی ضمیر کا مرجع قلب ہو جائے گا، یعنی دھویا جائے گا برتن من ولوغہ، ولوغہ کتے کے منہ ڈالنے کی وجہ سے، ولوغ مصدر ہے تو ولوغ کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، خاص طور پر یہ جانور وغیرہ، جانوروں کا کیا کرنا، کسی پانی کے اندر منہ ڈال دینا یا زبان اس کے اندر ڈال دینا، اسے پانی، اس کو ولوغ کہتے ہیں۔ تو وَيُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوغِهِ، اور اس کتے کے برتن میں منہ ڈالنے کی وجہ سے اس کو دھویا جائے گا ثلاثاً، 3 مرتبہ۔ تو ساتھ ہی دوسرا مسئلہ بھی بتا دیا نے، ایک بات تو یہ کر لی کہ جو کتا ہے اس کا بچا ہوا پانی ناپاک ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ بتا دیا کہ جس برتن میں اس نے منہ ڈالا ہے اس برتن کو 3 بار دھویا جائے گا۔ اب آگے اس پر مصنف رحمہ اللہ دلیل پیش کرتے ہیں، یہ دلیل نقلی ہے، یہ ایک بات شاید آپ نے پڑھی ہوگی، اگر نہیں پڑھی تو تھوڑی وضاحت کر دیتے ہیں، یعنی جو دلیل قرآن کی آیت ہوتی ہے یا حدیث ہوتی ہے اس کو دلیل نقلی کہتے ہیں۔ نقل مطلب، نقل یہاں پر یہ کہ قرآن اور حدیث منتقل ہوتے ہوتے، نقل ہوتے ہوتے ہم تک پہنچے ہیں، تو قرآن یا حدیث جب دلیل میں پیش کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی، اور جو بات کیا ہو وہ عقل سے مصنف پیش کرتا ہے کہ عقلی کوئی بات بطور دلیل کے پیش کرتا ہے تو اس کو ہم دلیل عقلی کہتے ہیں۔ تو گویا یہاں پر یہ لقولہ علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے، تو یہ دلیل ہو جائے گی اس پر دلیل نقلی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اس پر نقل کر رہے ہیں، اس 3 مرتبہ کے دھونے پر،
کہ 3 مرتبہ کیوں دھویا جائے گا؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، تو گویا مصنف پہلے یہ بعد والے مسئلے کی دلیل پیش کر رہا ہے کہ یغسل الاناء من بلوغ الکلب ثلاثا، کہ دھویا جائے گا برتن کتے کے منہ ڈالنے کی وجہ سے ثلاثاً 3 بار، یہاں تک یہ حدیث ہو گئی۔ تو گویا دوسرے مسئلے پر مصنف رحمہ اللہ نے پیش کی حدیث، اب اسی سے مصنف وہ جو پہلا مسئلہ ہے ناپاکی والا اس کو ثابت کریں گے۔ وہ کیسے؟ آگے دیکھیں، وَلِسَانُهُ يُلَاقِي الْمَاءَ، وَلِسَانُهُ، منہ ضمیر کا مرجع کتا، تو سو کتے کی زبان یلاقی وہ ملی ہے، الماء، ماء یہ مفعول بھی ہے اس لیے منصوب ہے، اور تو کتے کی زبان وہ تو پہنچی ہے پانی تک، دون الاناء، نہ کہ برتن تک، مطلب اس نے جب منہ ڈالا ہے تو لازماً اس نے منہ پانی میں ڈالا ہے، برتن کے ساتھ تو اس نے اپنا منہ نہیں لگایا۔ تو فلما تنجس الاناء، بس جب برتن ناپاک ہو گیا، نہیں حدیث نہیں کہا کہ حدیث میں ہم نے پڑھا کہ 3 مرتبہ برتن دھویا جائے، تو جب برتن ناپاک ہو گیا فالماء اولا، تو پانی بدرجہ اولا ناپاک ہوگا۔ تو گویا مصنف رحمہ اللہ نے قیاس سے اس کو ثابت کیا، اور درجہ اولویت میں یعنی اس سے بھی بڑھ کر یہ بات ثابت ہو جائے گی، کس طرح کہ پانی تک اس کی وہ برتن تک اس کی زبان پہنچی بھی نہیں، مطلب برتن کے ساتھ اس کی زبان لگی بھی نہیں ہے، پھر بھی حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ برتن کو 3 بار دھویا جائے۔ تو جب برتن کو 3 بار دھونے کا حکم ہے تو لازماً یہ بات بدرجہ اولا یعنی اول درجے میں یہ بات ثابت ہوگی کہ پانی بھی بالکل ناپاک ہو چکا ہے۔ اور آگے مصنف فرماتے ہیں وَهَذَا يُفِيدُ النَّجَاسَةَ وَالْعَدَدَ فِي الْغَسْلِ، اور یہ اللهم صل على محمد المنزل بعد المقرب عندك يوم القيامة، اور حاضہ کا مشار الیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول جو حدیث ہے اوپر یغسل، اس حدیث کے اشارہ کر رہا ہے مصنف کہ یہ جو حدیث ہے یفید النجاست والعدد فی الغسل، یعنی اس حدیث سے دونوں باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ یہ حدیث نجاست کا بھی فائدہ دیتی ہے، نجاست کو بیان کرنے کا بھی فائدہ دیتی ہے، والعدد فی الغسل، اور دھونے میں عدد کو بھی بیان کر رہی ہے، یعنی نجاست وہ ثابت ہو رہی ہے، نیچے لکھا ہے دلالتاً، اور عدد وہ ثابت ہو رہی ہے صراحتاً، یعنی اس کی جو عبارت النص ہے اس سے ثابت ہو رہی ہے یہ بات کہ 3 بار دھویا جائے، اور اس سے جو دلالت النص ہے اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہ کیا ہے، ناپاک ہے۔ تو وہ دونوں باتیں اسی حدیث سے ثابت ہو گئی۔ اور آگے مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ رحمہ اللہ تعالی، ہوا ضمیر کا مرجع وہی حدیث، کہ یہ حدیث جو ہے یہ حجت ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف، یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف یہ حدیث دلیل ہے۔ کس بارے میں دلیل ہے؟ فی اشتراط السبع، 7 کی شرط لگانے میں۔ کیا مطلب؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کتے نے کسی برتن میں منہ ڈالا ہے تو اس برتن کو 7 بار دھویا جائے گا۔ تو مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شافعی رحمہ اللہ جو 7 مرتبہ دھونے کی شرط لگاتے ہیں، تو یہ حدیث ان کے خلاف ہماری دلیل ہے اس مسئلے میں کہ 7 مرتبہ دھونا وہ شرط نہیں ہے، وہ ضروری نہیں ہے، 3 مرتبہ کا دھونا کافی ہے، ایک بات۔ اور آگے یہ فرماتے ہیں مصنف وَلِأَنَّ مَا يُصِيبُهُ، ما يصيبه بولہ، یہ بول یصیب کے لیے فائل بن جائے گا، ہو ضمیر مفعول مقدم ہو جائے گا اس کے لیے، وَلِأَنَّ مَا يُصِيبُهُ بولہ، یعنی وہ چیز کہ جس تک پہنچتا ہے کتے کا پیشاب، یطہر بالثلاث، وہ تو پاک ہو جاتی ہے وہ چیز 3 مرتبہ کے دھونے سے، یعنی اتفاقی بات، یہ بات وہی مانتے ہیں، شافعی رحمہ اللہ بھی مانتے ہیں کہ کتا اگر کسی چیز پر کسی کپڑے پر پیشاب کر دیا تو اس کو اگر 3 بار دھویا گیا تو وہ پاک ہو جائے گا۔ تو یہاں گویا مصنف وہی اولویت والی بات کر رہا ہے کہ کتے کس کے پیشاب سے جو چیز ناپاک ہوئی، گندی ہوئی، وہ 3 مرتبہ کے دھونے سے اگر پاک ہو جاتی ہے تو فما یصیبہ سؤرہ، کہ جس کو پہنچے گا کتے کا بچا ہوا پانی، اولا، آگے اولا لکھا ہے، تو وہ بدرجہ اولا پاک ہوگا۔ درمیان میں گویا یہ اس کو آپ جملہ معترضہ کہہ سکتے ہیں، وَهُوَ دُونَهُ، یعنی یہ کیا، یہ بچا ہوا پانی، دونہو، یہ ہو زمین کا مرجع بول پیشاب ہے،
یہ بچا ہوا پانی تو پیشاب سے کم تر ہے، یعنی وہ گندے ہونے میں، ناپاک ہونے میں، غلیظ ہونے میں یہ بچا ہوا پانی پیشاب سے کم تر ہے۔ تو جب پیشاب جو اس بچے ہوئے پانی سے زیادہ غلیظ ہے، زیادہ گندا ہے، جب اس کا جو جس پر وہ لگا ہے اس کپڑے کو 3 بار دھونے سے ہم کیا کر سکتے ہیں، پاک سمجھتے ہیں، تو اس کا جو بچا ہوا پانی اگر لگ گیا ہے، کسی برتن سے لگا ہے، تو اس کو پھر لازماً 3 بار کے دھونے سے پاک سمجھنا چاہیے۔ اب امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی چونکہ جو 7 مرتبہ کی شرط لگائی ہے، انہوں نے بھی مطلب قیاس سے تو بات نہیں کی، ان کے پاس بھی حدیث موجود ہے دلیل، تو آگے مصنف رحمہ اللہ اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ یعنی امام شافعی رحمہ اللہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں دلیل، کہ حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کتا جس برتن کے اندر منہ ڈالے اس کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا ہے، تو مطلب امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس بھی دلیل حدیث ہی ہے، تو پھر ہم اس حدیث کو ان کا جواب کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب مصنف دے رہا ہے کہ والامر الوارد بالسبع، کہ وہ حدیث جو 7 کے عدد کے بارے میں وارد ہے، جس حدیث کے اندر 7 مرتبہ کے دھونے کا تذکرہ ہے، محمول علی ابتداء الاسلام، وہ ابتدائی اسلام پر محمول ہے، یعنی وہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ابتدائی دور میں دیا تھا کہ کتا جس برتن کے اندر منہ ڈالے اس کو 7 مرتبہ دھو۔ تو مطلب یہ بات تھوڑی وضاحت سے اس طرح ہے کہ شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں سے نفرت دلانے کے لیے، کتوں سے دور ہونے کے لیے اس حکم میں سختی اختیار کی، یعنی جب تک یہ بات نہیں تھی تو گویا اس وقت کا یہ دستور یا طریقہ یہ تھا کہ کتے بالکل بہت زیادہ قریب تھے، جس طرح کہ تقریباً اس وقت یورپ کا حال ہے، کتے بالکل ان کے ساتھ وہ دخیل ہو گئے ہیں، ان کے گھروں کے اندر تک وہ بالکل ایک لازمی حصہ بن گئے ہیں، تو اس کے قریب قریب حالات گویا سمجھو زمانہ جاہلیت کے تھے کہ کتے بالکل گویا گھروں کے اندر ان کے پاس ان کے ساتھ ہوتے تھے، تو ان سے نفرت دلانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء سخت حکم دیا کہ کتا جس برتن میں منہ ڈالے اس کو 7 مرتبہ دھو۔ اب لازمی بات ہے عرب کے وہ علاقے جہاں پانی کا مطلب بہت وہاں پر کمی ہے، بہت مشکل سے پانی ملتا ہے وہاں پر، اس وقت تو بہت مشکل تھا، اب بھی بعض علاقے وہاں پر تقریباً سمجھو زیادہ علاقے ایسے ہیں کہ بہت مشکل سے وہاں پانی ملتا ہے، تو اب ایک پانی مشکل سے ملے اور کتے نے پانی میں منہ ڈال دیا، پانی تو ناپاک ہوا ہی ہوا، وہ تو ضائع کرنا ہی کرنا ہے، الٹا برتن کو بھی 7 بار دھونا ہے، تو سخت حکم دیا حضور نے تاکہ کتوں سے نفرت ہو جائے، ان سے بالکل دوری اختیار کر دی جائے۔ تو جب بعد میں حضور نے دیکھا کہ نفرت پیدا ہو گئی ہے، کتے سے دوری اختیار کر لی گئی ہے، تو حضور نے حکم میں تخفیف کر دی، جو وہی حدیث جو ہم نے اوپر پڑھ لی، بعد میں حضور نے کہا کہ 3 مرتبہ کا دھونا بھی کافی ہے۔ تو وہ صاحب ہدایہ یہ فرماتے ہیں کہ شافعی رحمہ اللہ کے پاس جو حدیث ہے دلیل 7 کی، اس کا انکار نہیں کرتے ہم، لیکن وہ اسلام کے ابتدائی زمانے کی بات ہے، اور ہم نے جو حدیث پیش کی ہے یہ بعد کے زمانے کی بات ہے۔ تو اصول حدیث میں آپ پڑھیں گے، تیسری مصطلح شاید آپ کے نصاب میں سال ہے، اس میں آپ پڑھیں گے کہ 2 حدیثوں کے درمیان جو حدیث ناسخ ہوتی ہے، جو منسوخ ہوتی ہے، تو اس میں پھر منسوخ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ناسخ کو لے لیا جاتا ہے۔ تو وہ صاحب ہدایہ کا یہاں پر جو کلام ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ 7 والی حدیث، 7 مرتبہ کے دھونے والی حدیث، وہ کیا ہے، منسوخ ہے، اور یہ ہماری حدیث جو ہے 3 مرتبہ والی، یہ اس کے لیے ناسخ ہے۔ تو یہ کتے کے بارے میں بات ہو گئی، اور آگے ساتھ وسؤر الخنزیر نجسن، خنزیر کا جو پس خوردہ ہے، خنزیر کا جو باقی ماندہ ہے، بچا ہوا پانی ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اب، کہ خنزیر کا جو بچا ہوا پانی وہ پاک ہے یا ناپاک، تو اس کے بارے میں کہا کہ اس کا خنزیر کا بچا ہوا پانی بھی بالکل کیا ہے، ناپاک ہے، اور اس پر بالکل واضح دلیل ہے کہ لِأَنَّهُ نَجَسُ الْعَيْنِ، کیونکہ خنزیر یہ بالکل نجس العین ہے، یعنی بالکل اس کا عین ہی، اس کی ذات ہی ناپاک ہے، علی ما مر، جیسا کہ پیچھے گزرا ہے۔ تو پچھلی فصل کے اندر شاید آپ نے بات تفصیل سے پڑھی ہوگی کہ خنزیر کے بارے میں تفصیل کیا مصنف رحمہ اللہ نے، کسی مسئلے کے ضمن میں بات کی ہوگی کہ یہ کیا ہے، وہ بالکل نجس العین ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں قرآن کی بالکل واضح آیت ہے کہ قرآن نے اس کو بالکل نجس قرار دیا ہے، تو وہ اس پر دلیل ہے کہ جب یہ بالکل نجس ہے تو اس کا بچا ہوا پانی بھی، اس کا پسینہ بھی، اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ، کوئی بھی جز، وہ سب بالکل ناپاک ہی ہے۔ اور آگے اگلی بات کرتے ہیں مصنف رحمہ اللہ، وسؤر سباع البہائم، وسؤر سباع البہائم، سباع سبع کی جمع، سبع کہتے ہیں درندے کو، یہ درندے کا ترجمہ ہم اردو میں اگر کریں
تو وہ جانور جو چیرنے پھاڑنے والا ہو، یہ جو حملہ آور ہوتا ہو، مطلب چیتا ہو گیا، شیر ہو گیا، ہاتھی ہو گئے، باقی اس طرح جو ہیں درندہ صفت، ان کو سبع واحد ہے، سبع اس کی جمع ہے۔ نیچے محشی نے بھی لکھا ہے کل اسد والفہد والنمر، یہ ان کے مصنف نے نام دیے ہیں سبع کے۔ تو وسؤر سباع البہائم نجس، تو چوپایوں میں سے جو درندہ صفت ہیں ان کا بھی باقی ماندہ پانی نجسن ناپاک ہے۔ تو آگے مصنف نے مسئلہ بیان کرنے کے فوراً بعد ساتھ میں لکھ دیا خلاف للشافعی، یعنی اس مسئلے میں امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے، یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، خلاف للشافعی ہے۔ اس عبارت کی اگر آپ ترکیب سمجھیں تو اصل میں کوئی یہ عبارت مخفف ہے اس کے خالفنا نحن خلافا فیہ للشافعی، خالفنا نحن خلافا فیہ للشافعی رحمہ اللہ تعالی، یعنی خالفنا نحن خلافا، ہم نے اختلاف کیا فیہ اس میں للشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ سے، ان کا مسلک یہ نہیں ہے، یہ درندوں کی بات ہو رہی ہے، یہ درندوں کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک یہ نہیں، تو کیا مطلب ہم درندوں کے بچے ہوئے پانی کو ناپاک کہتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ ان کے بچے ہوئے پانی کو ناپاک نہیں کہتے۔ ہاں مصنف نے آگے دو چیزوں کو مستثنا کر دیا، فیما سوى الکلب والخنزیر، سوائے کتے اور خنزیر کے، یعنی اس میں وہ بھی اختلاف نہیں کرتے، اس کو وہ بھی ناپاک سمجھتے ہیں۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کتے اور خنزیر کے بچے ہوئے پانی کو ناپاک سمجھتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ جو درندے ہیں ان درندوں کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کا نظریہ وہ نہیں ہے جو ہمارا ہے۔ اب اس پر مصنف رحمہ اللہ دلیل عقلی پیش کرتے ہیں، وہی جو اوپر شروع میں اصول ہم نے پڑھ لیا، اسی اصول کے ذمہ مصنف کہتے ہیں کہ یہ خنزیر کا جو بچا ہوا پانی ہے یہ ناپاک، ایک بات خنزیر کی ہو کس کی ہوگی اوپر جی، درندے، درندوں کی جو بچے ہوئے پانی ہیں اس کا بارے میں کہا کہ لحمہا نجسن، کیونکہ اس کا لحمہما نجسن، کیونکہ ان کا گوشت ناپاک ہے۔ مطلب خنزیر، یہ جو آگے استثناء ہوا تھا شافعی رحمہ اللہ کے مسئلہ کے مطابق ان دونوں کی بات کر رہے ہیں کہ ان دونوں کا گوشت یعنی کتے اور خنزیر کا گوشت یہ ناپاک ہے، تو جب وہ ناپاک تو وَمِنْهُ يَتَوَلَّدُ اللُّعَابُ، اور اسی سے تھوک پیدا ہوتا ہے، اور وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ فِي الْبَابِ، اور اس پورے باب میں یعنی باقی ماندہ پانی کے باب میں وہی چیز معتبر ہے۔ تو جو شروع میں قاعدہ بتایا تھا اسی کی طرف مثلا میں اشارہ کر دیا کہ اس باب میں یہی بات معتبر ہے۔ تو جب ان کا جسم ناپاک ہے تو اس سے پیدا ہونے والی جو تھوک ہے وہ ناپاک ہے، اور جب وہ پانی میں منہ ڈالے گا تو وہی تھوک کے ذرات اس میں ملیں گے تو پانی بھی ناپاک ہو جائے گا۔ یہ بات بھی پوری ہو گئی۔ آگے اگلی بات ہے وسؤر الحرۃ، یہاں سے اب بلی کی بات ہو رہی ہے۔ وسؤر الحرۃ طاہر مکروہ، کہ بلی کا جو بچا ہوا پانی ہے وہ پاک تو ہے، لیکن ساتھ ایک قید بڑھا دی کہ مکروہ ہے، پاک تو ہے لیکن مکروہ ہے۔ اب مکروہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مکروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اور پانی میسر ہے، دوسرا پانی موجود ہے، دوسرا یعنی اس پانی کے علاوہ باقی صاف دوسرا پانی ہمارے پاس موجود ہے، پھر تو اس کو استعمال نہیں کرنا، تو پھر اس میں کراہت ہوگی۔ لیکن دوسرا پانی اگر نہیں ہے، صرف یہی پانی ہمارے پاس ہے، اس کے علاوہ اور پانی نہیں ہے، تو پھر اس وقت یہ کراہت بھی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ یہ بلی، اس کا بچا ہوا پانی وہ پاک ہے لیکن مکروہ ہے۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ انہ غیر مکروہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے یہ روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں مکروہ نہیں ہے۔ تو وہ اس مسئلے میں احناف کے جو ائمہ ہیں ان کا آپس میں بھی تھوڑا اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں، وہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ یہ بلی کا جو باقی ماندہ پانی ہے وہ مکروہ ہے، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ نہیں ہے۔ اب امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل پہلے پیش کرتے ہیں کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو کہتے ہیں وہ مکروہ نہیں ہے، تو ان کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ تو ان کے پاس اس کی دلیل لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصغی لها الاناء، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھکا دیا کرتے تھے لہا اس بلی کے لیے الاناء برتن کو، فتشرب منہ بلی اس میں سے پانی پی لیتی، ثم یتوضأ به پھر حضور اسی پانی سے وضو کر لیتے،
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ایسا کرتے کہ جس برتن میں پانی ہوتا اس بلی قریب میں ہوتی اور محسوس ہوتا ہے کہ اس کو پیاس لگی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی برتن کو تھوڑا جھکا دیتے، بلی اسی میں منہ ڈال کر پانی پی لیتی، اور اسی برتن کے اندر جو باقی ماندہ پانی ہوتا اس سے حضور وضو فرما لیتے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر اس سے کراہت ہوتی، حضور بالکل ایسا نہ کرتے۔ یہ دلیل بن گئی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی عدم کراہت، مکروہ نہ ہونے پر۔ اس پر نیچے حاشیے میں بھی ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، ایک واقعہ بھی لکھا ہوا ہے، اس کو ذرا بعد میں پڑھ لیں آپ، بات انشاءاللہ اور بھی واضح ہو جائے گی۔ تو یہ تو ان کی دلیل وَلَهُمَا، تو مطلب پیچھے تذکرہ چونکہ امام ابو یوسف کا ہو گیا، تو اس کے مد مقابل جب وَلَهُمَا آ گیا تو مطلب ان کے علاوہ جو دو امام ہیں ہمارے، تو مطلب امام ابو حنیفہ اور امام محمد، ان دونوں حضرات کی رحمہم اللہ ان کی دلیل قولہ علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے الحرۃ سبع، کہ بلی درندہ ہے، یعنی حدیث حضور نے فرمایا ہے بلی درندہ ہے۔ اب واضح بات ہے کہ جب حضور نے یہ فرمایا بلی درندہ ہے، تو مصنف رحمہ اللہ اسی بات کی آگے تھوڑی وضاحت کرتے ہیں کہ حضور نے یہ بات کس نسبت سے بیان کی ہے، کس نسبت سے حضور نے ایک بلی کو درندہ کہا ہے، تو کہتے ہیں والمراد بیان الحکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم بیان کر رہے ہیں، دون الخلقت، نہ کہ اس کی تخلیق و صورت اور صورت بیان کر رہے ہیں۔ حضور نے اس کو درندہ کہا تو یہ تو ہر ایک جانتا ہے کہ یہ درندہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلقت تھوڑی بیان کریں نہیں یہ درندہ ہے، وہ تو ہر ایک کو پتہ ہے درندہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا کہ یہ درندہ ہے تو بیان الحکم ہے، حضور کی مراد کیا ہے، اس کے حکم کو بیان کرنا ہے، کہ مطلب اس کا حکم، بلی کا جو حکم ہے وہی حکم ہے جو درندوں والا ہے، اور درندوں والا ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ درندوں والا حکم کیا ہے کہ ان کا بچا ہوا پانی ناپاک ہے، تو پھر سوال یہاں یہ کھڑا ہو جائے گا کہ وہ اگر ناپاک ہے تو اس کے بچے ہوئے پانی کو ہم ناپاک کیوں نہیں کہتے، یہ ہم نے پھر مکروہ کیوں کہا اس کو؟ تو مکروہ کہنے کی جو دلیل ہے وہ مصنف رحمہ اللہ نے پھر آگے